سورہ ہود آیت نمبر 6 یعنی 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جاندار چیز زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ معنی ہوگا، اب یہاں پہ ہم معنی کرتے ہیں دبا یا دبو کا معنی ہے حرکت کرنا، تو معنی ہوگا نہیں ہے کوئی جاندار چیز جو حرکت کرتی ہے زمین میں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، حشرات الارض ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یہ سب دابہ کے تحت آتے ہیں، تو لازمی معنی ہوگا یہ جاندار چیز ہے۔ الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ حیوانات انسان کی بنسبت بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وقت پہ دیتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں، چرند پرند، سب کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے منظم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شاہی عطا فرمائی تھی اور بڑے انتظام کے ساتھ کام چلاتے تھے۔ ان کی فوج میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ یہ قرآن پاک میں سے یعنی بڑے معقول انداز سے حکومت کرتے تھے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور قریب سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں بھی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے حسن انتظام پہ بڑا ناز تھا۔ الحمدللہ میرا انتظام بہت اچھا ہے، ڈسپلن بہت اچھا ہے۔ واقعی اچھا ہوتا تھا نا کہ ایک دن عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ قریب سمندر میں جو مچھلیاں ہیں میں ان کو ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان اپنا کام کرو، اس بات کے پیچھے مت پڑو۔ عرض کیا نہیں جی میرا تو شوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو پھر شوق پورا کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری فوج کو لگا کر سمندر کے کنارے چٹائیاں بچھاؤ، پھر ہر قسم کے کھانوں کے ڈھیر لگا دیے، اور دل میں بڑے خوش تھے نا کہ میں نے بڑا انتظام کیا ہے۔ تو کوئی کتنا بھی کھا لے گا۔ دابۃ من البحر، سمندر میں سے ایک مچھلی نکل کے سارا کھا گئی اور کہنے لگی کہ لاؤ۔ سلیمان نے فرمایا اور تو نہیں ہے۔ مچھلی نے کہا اے پروردگار، آج تو نے مخلوق کے حوالے کیا ہے، میں بھوکی رہی ہوں، تو رب ہے، وہی ساری مخلوق کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یعنی کہ 2-3 دن ہوئے ہیں کہ اس طرح باتیں شاتیں آتی رہتی ہیں کہ نیوز وغیرہ میں کہ کسی سمندر میں بہت بڑی مچھلی نظر آئی، اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں کے مالکوں کو، حکومتوں کو، ان کو خبردار کیا احتیاط سے گزرو، یہ کہیں جہاز کو نہ ڈبو دیں۔ اس طرح ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بڑی بڑی ہے اور اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک انسان ہے جو ناشکرہ ہے، اس کو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کس طرح پہ چلا جاتا ہے، کبھی کہاں پہ جھکتا ہے، کبھی کہاں پہ جھکتا ہے۔ ایک انسان کا کام یہ ہے، تو باقی سب کو اللہ دے رہا ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ انسان کے پاس یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے نا، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر ضرورت مانگے، وہ ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو البتہ اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوق کو پابند بنایا روزی کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ پاؤں مارو، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جانتا ہے اس جاندار کے مستقر کو کہ اس سے جہاں رات کو ٹھہرنا ہے، اور مُسْتَوْدَعَهَا، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو کہاں دفن کیا جائے گا۔ کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ، ہر چیز کھلی کتاب ہے، درج ہے۔ کھلی کتاب کا نام لوح محفوظ ہے۔ جب سے کائنات پیدا ہوئی نا، اس وقت سے لے کے دخول جنت یعنی نار تک سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ لوح کا معنی تختی، اور ایک ایسی تختی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ درج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اور مخلوق کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا علم تھا۔ دخول جنت اور نار کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی جو لوح محفوظ میں درج نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ ذات وہی ہے، خلق السماوات والارض، جس سے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کا وقفہ ہے، کیونکہ دن کا نام ہے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا، اور اس وقت نہ سورج تھا اور نہ اس کے طلوع اور غروب ہونا ہوتا تھا۔ دروازہ بند کر کے شور ہو رہا ہے۔ نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ ایک آن میں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 6 دنوں میں پیدا کیا
مخلوق کو بتانے کے لیے کہ تمہارے کام بھی تدریجی یعنی آہستہ آہستہ ہونے چاہیے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب میں ہے نا، اس میں یہ روایت ہے کہ پوچھنے والے نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پانی کس چیز پر تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ علی الریح، ہوا پر تھا۔ ہوا کس چیز پر تھی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی چیز ہے۔ اس میں اختلاف ہوا کہ اول المخلوق کیا چیز ہے، تو یعنی کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ تو مختلف قسم کی روایتیں آتی ہیں نا، تو اس میں آتی رہتی ہے۔ ایک اور کتاب ہے نا تنقید متین میں بھی تفسیر آئی ہے، بہرحال اس کو چھوڑیں۔ ایک روایت میں تھے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، لیکن یہ روایت بھی جعلی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اول ما خلق اللہ العرش، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، اس روایت میں بھی محدثین کلام کرتے ہیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اول ما خلق اللہ نور نبیشک من نورہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض کے ساتھ تیرے نبی کی روح کو پیدا کیا۔ اب نور سے مراد کیا ہے؟ روح ہے، لیکن فنی لحاظ سے اس روایت کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری جلد میں تو غیر مستند روایات کا باب بھی قائم کیا ہے۔ ان میں ان روایات کے متعلق فرمایا کہ کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت ابو داؤد ترمذی شریف میں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم میں تقدیر کو پیدا فرمایا، جس کے ساتھ سب تقدیریں لکھی گئی ہیں۔ اصولی اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔ تو باقی اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو جس میں نور کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے تو کوئی چیز نہیں نکلی، تو علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ تو ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ امتحان لے تمہارا کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ آسمان و زمین ایک کالج اور یونیورسٹی ہے، مدرسہ اور مکتب ہے، اس میں تم نے کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیے۔ الساعۃ للطاعۃ، یہ وقت نیکی کے لیے ہے، جتنی نیکی کر سکتے ہو ایک دوسرے سے بڑھ کے کرو۔ والا ان قولتا، اور البتہ اگر آپ ان سے کہتے ہیں نا انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ بے شک تم کھڑے کیا جاؤ گے مرنے کے بعد، لا یقولن الذین کفروا، البتہ وہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، ھذا کا جو ہے نا مشار الیہ قرآن کریم ہے، نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر کھلا جادو ہے، اس قرآن میں جو کچھ ہے جادو ہے۔ ھذا کا مشار الیہ بعث بعد الموت بھی ہے، پھر مطلب یہ بنے گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ جادو کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک مدت تک جو گنی ہوئی ہے۔ لفظ امت کے تین معنی آتے ہیں، امت کے تین معنی ہیں نا، ایک معنی ہے گروہ، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب گروہوں سے بہتر گروہ ہو، کیونکہ تمہیں نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ دوسرا معنی پیشوا کا ہے، ٹھیک ہے سمجھ رہی ہیں نا؟ پیشوا آپ نے سورہ نحل میں پڑھا تھا نا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، اطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر۔ تیسرا معنی ہے جی البتہ ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں گے، الی امت معدودۃ، ایک مدت تک جو یعنی گنی گئی ہے۔ لا یقولن، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے، ما یحبسہ، کس چیز نے روکا ہے عذاب کو، عذاب کیوں نہیں آتا؟ الا، خبردار سنو، یوم یاتیم لیس مصروفا عنہم، جس دن آئے گا وہ ان کے پاس تو نہیں پھیرا جائے گا ان سے، یعنی فرعون کے پاس عذاب آیا تو اس کو غرق کر کے چھوڑا نا، قوم عاد سمود کو نیست و نابود کیا نا، قوم لوط اور دوسری قوموں کو بھی تو ہلاک کیا، ان کے پاس بھی تو عذاب آئے گا تو بچ نہیں سکیں گے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیرے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، جب عذاب آئے گا وہ ان کو گھیر لے گا اور ان سے ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔